صفحہ نمبر 152، آیت نمبر 144، سورة الاعراف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال يا موسى إن اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں، قال يا موسى إن اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي، اے موسیٰ میں نے آپ کو لوگوں کے لیے رسالت کے طور پہ اور ہم کلامی کے طور پہ چن لیا ہے۔ فخذ ما آتیتک وکن من الشاکرین، جو میں نے آپ کو دے دیا اس کو لو اور شکر گزاروں میں سے ہو جا۔ وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْعِظَةً وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ، ہم نے ان کو ایسی تختیاں دی جن میں ہر چیز کی نصیحت اور تفصیل ہر چیز کی موجود تھی۔ فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ وَأْمُرْ قَوْمَكَ، اس کو قوت کے ساتھ لو اور اپنی قوم کو یہ حکم کر، یأخذوا بأحسنها، کہ اس پہ اچھائی سے عمل کرے۔ سأریکم دار الفاسقین، جلدی میں تمہیں فاسق لوگوں کا گھر دکھا دوں گا۔ سأصرف عن آیاتی الذین یتکبرون فی الارض بغیر الحق، جلدی ہماری آیات سے پھر جاتے ہیں وہ لوگ جو زمین میں بغیر حق کے تکبر کرنے والے ہیں۔ وَإِن يَرَوْا كُلَّ آیَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا، اگر وہ ہر نشانی بھی دیکھ لیں تو بھی ایمان نہیں لاتے۔ وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا، وہ اگر سیدھا راستہ دیکھتے ہیں پھر بھی اس راستے کو نہیں اپناتے۔ وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الْغَيِّ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا، اگر وہ سرکشی کا راستہ دیکھ لیں اس کو راستے کو اپناتے ہیں۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ، یہ اس وجہ سے کہ ہماری آیات کو جھٹلاتے ہیں اور ان سے غفلت کرنے والے ہیں۔ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ، وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا اور آخرت کی ملاقات سے انکار کیا، ان کے اعمال ضائع ہو گئے۔ هَلْ يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، ان کو فقط اپنے اعمال کا بدلہ ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ان آیات مبارکہ میں موسیٰ علیہ السلام کا ذکر فرماتے ہیں۔ 40 دن کے وعدے کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے مختلف تختیوں کی شکل میں اپنے احکامات تورات کے انداز میں عنایت فرمائے۔ تورات کے اندر واعظ و نصیحت، احکامات وغیرہ، اور تورات میں اس امت کی بھی خصوصی فضائل ذکر تھے۔ روایت میں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے ایک دن تورات کا مطالعہ کیا۔ تورات جب ملی اس کے بعد تو اللہ کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے، اے میرے رب، میں تورات میں ایسی امت کا ذکر پا رہا ہوں کہ ایک ایسی امت آنے والی ہے کہ ان کے لیے تمام زمین مسجد کی حیثیت رکھے گی، یعنی
وہ جہاں بھی ان کی عبادت کا وقت ہو گیا ہر جگہ اپنی عبادت کر سکے گی۔ گزشتہ امتوں میں ان کی عبادت خانے عبادت گاہ کے علاوہ کہیں جائز نہیں تھی۔ اے میرے رب، وہ امت اگر مجھے آپ عنایت فرمائیں، اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، اے موسیٰ، وہ امت ہوگی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ آپ کو نہیں مل سکتی۔ پھر عرض کرنے لگے، اے میرے رب، میں نے تورات کے اندر ایسی امت کا مطالعہ کیا کہ اس امت کے پاس کہیں اگر پانی میسر نہ ہو، حالت جنابت میں بھی ہو، تو فقط مٹی کو مسح کر کے ان کے لیے طہارت ثابت ہوگی۔ یہ بڑی خوش قسمت امت ہوگی، یہ مجھے عنایت فرما دیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہوگی، وہ آپ کو نہیں مل سکتی۔ پھر عرض کرنے لگے کہ اے میرے رب، میں نے تورات میں پڑھا کہ ایک ایسی امت بھی آئے گی کہ ان کی زکوٰۃ اور ان کے صدقات وہ آپس میں تقسیم کر کے کھائیں گے۔ اس زمانے میں صدقات وغیرہ کا مال جمع کر کے جلایا جاتا تھا، آپس میں تقسیم کرنے کی اجازت نہیں تھی۔ تو میں نے ایسی امت کا مطالعہ کیا کہ وہ زکوٰۃ، صدقات، نذر، قربانیاں وغیرہ آپس میں کھائیں گے، ایک دوسرے کو دیکھے۔ یا اللہ، وہ امت مجھے عنایت فرما دے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، یہ بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا خاصہ ہے، یہ امت آپ کو نہیں ملے گی۔ پھر عرض کرنے لگے کہ اے میرے رب، میں نے تورات میں پایا کہ ایک ایسی امت آئے گی کہ وہ امت اگر ایک نیکی کرے گی تو ادنا کم سے کم ثواب 10 گنا زیادہ ملے گا۔ نیکی ایک کرے گی، اجر 10 کا ملے گا، اور گناہ ایک کرے گی، ایک ہی گناہ شمار کیا جائے گا۔ یہ امت انتہائی خوش قسمت ہے، یہ امت مجھے عنایت فرما دیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہوگی، یہ انہی کا خاصہ ہے۔ پھر عرض کرنے لگے کہ اے میرے رب، میں نے تورات میں پڑھا ایک ایسی امت آئے گی کہ وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی ڈیوٹی سر انجام دے گی۔ اچھائی کی طرف بلائے گی اور برائی سے منع کرے گی، جہاد بھی کرے گی۔ وہ امت مجھے عنایت فرما دے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات کی امت ہوگی۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اس امت کو خصوصی امتیاز عنایت فرمایا ہے۔
لیکن چونکہ دیگر امتوں کے احکامات اور شریعت کا مطالعہ ہمیں نہیں ہے، ان کو ہم نے دیکھا نہیں ہے۔ ایک ایسی امت بھی گزری ہے، روایات میں ہے کہ ان میں سے جو فرد جو گناہ کرتا صبح ان کے دروازے پہ لکھا ہوا ہوتا آج فلاں نے زنا کا ارتکاب کیا ہے، آج فلاں نے غیبت کی ہے، آج فلاں نے سود کا مال کھایا ہے۔ تو سوچا جائے ہمارے ساتھ تو اللہ کا معاملہ کچھ الگ ہے۔ ہم تو جرائم پہ جرائم، پھر بھی اللہ تبارک و تعالی ہمارے اوپر پردہ رکھ رہے ہیں، اور کسی کے ہاں اظہار نہیں فرماتے کہ اس آدمی نے یہ جرم کیا۔ یہ اللہ کی طرف سے خصوصی عطائیں ہیں، مگر چونکہ یہاں ہر آدمی اس امت کا ہے تو آخرت میں پتہ چلے گا کہ اس امت کی کیا فضیلت ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں قیامت میں تمام امتوں کے درمیان اپنی امت کے لوگوں کو ایسے پہچان لوں گا جیسے ایک آدمی کے کچھ گھوڑے ہوں اور ان کی پیشانی پہ واضح سفید نشان لگا ہوا ہو، اور باقی تمام گھوڑے بالکل کالے اور سرخ رنگ کے ہوں، تو کیا وہ آدمی اپنے گھوڑوں کو نہیں پہچانے گا جن کی پیشانی پہ سفید واضح نشان ہو؟ سب صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آسانی سے پہچان سکے گا۔ فرمایا یہی حال میری امت کا ہے۔ عجیب و غریب فضائل اس امت کو حاصل ہیں۔ پورے قرآن کی تلاوت پہ کتنا وقت صرف ہوگا، کتنی مشقت ہے، اور جیسے نے صرف ایک سورت سورہ یاسین کی تلاوت کی 10 دفعہ قرآن ختم کرنے کا ثواب مل گیا، جیسے نے سورہ زلزال کی تلاوت کی 15 پاروں کی تلاوت کا ثواب مل گیا۔ اب دیکھیں تورات کے متعلق ایسی کوئی فضیلت نہیں رہی کہ اس کی کسی چند سطروں کو پڑھو اور پوری تورات کی تلاوت کا ثواب مل جائے گا، نہیں، نہ انجیل میں، نہ زبور میں، نہ تورات میں۔ یہ اسی امت کا خاصہ ہے۔ احادیث کی کتابوں میں آخر میں اس امت کی فضیلت کا باب ہے، تو اس میں حدیث کے اساتذہ فرمایا کرتے تھے یہ فضائل دیکھ کے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے لیے بہانے ڈھونڈنا چاہتے ہیں کہ کسی بہانے اس امت کا کوئی فرد وہ جہنم نہ چلا جائے اور جنت میں پہنچ جائے۔ اللہ یہ چاہتے ہیں، اس لیے چھوٹے چھوٹے اعمال، طواف کے ایک قدم اٹھانے پہ 7 سال کی عبادت کا ثواب مل رہا ہے۔ اب دیکھیں پچھلی امتوں کا مطالعہ کرو، کوئی ایسی مقدس جگہ کہ وہاں ایک قدم اٹھائے، صرف قدم اٹھانے پہ 7 سال کی عبادت کا ثواب ملے گا۔ کہیں کسی امت کے مطالعے میں ایسی باتیں ہم نے نہیں پڑھی۔ اور مسجد حرام میں جا کے ایک نماز پڑھے گا تو یہاں کی 1,00,000 نمازوں یعنی 54 سال کی نمازیں یہاں ہم پڑھیں،
اور بیت اللہ شریف میں ایک نماز پڑھو پھر بھی وہ ایک نماز بڑھ کر ہے۔ ایسے فضائل کسی امت کے متعلق نہیں ہیں۔ اور جمعہ کے دن عصر کے بعد 80 دفعہ درود شریف پڑھو، 8 منٹ آپ کے خرچ ہوں گے، 80 سال کی عبادت کا ثواب ملے گا، 80 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ یہ تو اللہ کی رحمت کا انداز ہے جس پہ برسائے تو کوئی پوچھ تو نہیں سکتا۔ اللہ کے ہاں کوئی تردید نہیں کر سکتا۔ پچھلی امتوں میں ایسا کوئی نہیں تھا، یا اللہ اپنے اس امت کو 8 منٹ درود شریف پڑھے گی اور 80 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ چونکہ یہ فضائل تو صبح شام ہم سنتے ہیں، اور اگرچہ کرنے میں ہم کمزور ہیں، صبح شام ہم سنتے، ہمیں یہ احساس نہیں ہے کہ جی 80 دفعہ درود شریف پڑھنے پہ 80 سال کی بعد کا ثواب، قرآن کی چند سطروں کی تلاوت پہ پورے قرآن کا ثواب۔ امت کو اللہ نے بہت بڑی فضیلت دی ہے، مگر عمل کے میدان میں امت آ جائے۔ اور اکابر یہی پریشانی کا اظہار کر رہے کہ امت میں عمل کا میدان دن بدن کمزور ہوتا چلا جا رہا ہے، عمل کے باب میں امت کمزور ہو رہی ہے، اس لیے عمل کی کوشش ہو، اس پہ بہت بڑا اجر ہے۔ بنی اسرائیل اور موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے، قال یا موسیٰ ان اصطفیتک علی الناس برسالاتی و بکلامی۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، اے موسیٰ میں نے آپ کو چن لیا ہے لوگوں کے واسطے رسول بنا کے اور آپ سے کلام کر کے، فخذ ما آتیتک وکن من الشاکرین، لو جو کچھ میں نے آپ کو دیا اور شکر گزاروں میں سے ہو جا۔ وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْعِظَةً وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ۔ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو تختیوں پہ مختلف احکامات، ہر چیز کا تذکرہ بطور نصیحت اور ہر چیز کی تفصیل لکھ دی تھی۔ فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ وَأْمُرْ قَوْمَكَ يَأْخُذُوا بِأَحْسَنِهَا، اس کو قوت کے ساتھ لو اور اپنی قوم کو حکم کر کہ اچھائی کے ساتھ اس پہ عمل کرتی رہنا۔ سوریکم دار الفاسقین، جلدی میں آپ کو بدکاروں کی جگہ بتا دوں گا۔ سأصرف عن آیاتی الذین یتکبرون فی الارض بغیر الحق، جلدی میں پھیر دوں گا اپنی آیات سے ان لوگوں کو جو زمین میں بغیر حق کے تکبر کرنے والے ہیں۔ وَإِن يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا، اگر وہ تمام نشانیاں بھی دیکھ لیں پھر بھی ایمان نہیں لاتے۔ وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا، اگر وہ سیدھا رستہ دیکھیں پھر بھی اس کو نہیں اپناتے۔ وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الْغَيِّ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا، اگر وہ سرکشی کا رستہ دیکھیں اس راستے کو اپنانے لگتے ہیں۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ، یہ اس وجہ سے کہ انہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا اور وہ ہماری آیات سے غفلت میں تھے۔ والذین کذبوا بآیاتنا ولقاء الآخرة حبطت اعمالهم، وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا اور آخرت کی ملاقات کو جھٹلایا، ان کے اعمال ضائع ہو گئے۔ هل یجزون الا ما كانوا يعملون، ان کو بدلہ نہیں دیا جائے گا مگر ان کے اپنے برے اعمال کا۔ اے اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما، خلوص الہیت نصیب فرما، برکتوں کا نزول فرما، اعمال صالحہ کی توفیق عنایت فرما۔ ہمارے ساتھی فرما رہے تھے کہ ڈاکٹر عبدالقدیر انتقال کر گئے ہیں، ان کے لیے دعا فرمائیں۔ واقعی اس نے عالم اسلام اس ملک کی حفاظت کے لیے کام کیا ہے۔ اللہ یہ ان کی حفاظتی کارکردگی ان کے لیے جنت کا ذریعہ بنا دے۔ یا اللہ
اس آدمی کا نعم البدل اس ملک کو نصیب فرما۔ یا اللہ اس ملک کے دفاعی انداز کو مزید مضبوط فرما۔ یا اللہ عالم اسلام کے دفاعی انداز کو مزید ترقی نصیب فرما۔ یا اللہ حرمین شریفین کے دروازے امت کے لیے کھول دے۔ یا اللہ جب تک آپ نہ کھولیں ہماری یہ دعا تو رہے گی، آپ سے ہم مانگیں گے۔ یا اللہ ہماری خطاؤں کو درگزر فرما۔ یا اللہ برکتوں کا نزول فرما۔ یا اللہ مرحوم کے آخرت کے سفر کو آسان فرما۔ یا اللہ رحم کرم فضل والا معاملہ فرما۔ وطن عزیز پاکستان کی حفاظت فرما۔ یا اللہ آخری خاتمہ بالخیر سب کو نصیب فرما۔ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ بِرَحْمَتِكَ وَكَرَمِكَ يَا أَرْحَمَ الراحمين۔